بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے اپنی زندگی کا ایک راز شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ راز راز میں رکھنا چاہیے، لیکن اگر کسی کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہو تو وہ دوسرے کو بتا دینا یہی نیکی ہے۔ اگر کوئی کام خود کیا ہو اور دنیا میں رہتے ہوئے اس کا رزلٹ آپ کو مل گیا ہو تو آپ لازماً دوسروں کو بتانا، اپنے تک صرف نہیں رکھنا۔ اگر کسی مقصد میں آپ کسی کام میں کامیاب ہوئے ہیں، آپ کو اس کا رزلٹ 100% ملا ہے، چاہے دنیا کے لحاظ سے ہو چاہے آخرت کے لحاظ سے ہو، آپ نے لازماً اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ کنجوسی کبھی بھی نہیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں مزید دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر میری ناشکری کرو گے، میرے شکر گزار بندوں میں سے نہیں ہوں گے تو فرمایا میرا جو عذاب یعنی میری پکڑ جو ہے نا وہ بڑی سخت ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک ایسا راز شیئر کرنے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے میں نے مانگا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نصیب فرمایا۔ یہ راز شیئر کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والے وظائف کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل کرم احسان کہ میرے 3 بیٹے ہیں۔ آخری جو بیٹا ہے اس کی عمر 4 ماہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا میں لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ وہ لوگ جن کی اولادیں نہیں ہیں ان سے جا کر پوچھیں کہ وہ کتنے ترس رہے ہیں۔ میں ایک دوست کے ساتھ کل بیٹھا ہوا تھا، وہ بتا رہے تھے میرا ایک دوست ہے اس کی سب بچیاں ہیں، وہ کہہ رہا ہے جتنے پیسے بھی ہیں مجھ سے لے لیں لیکن مجھے صرف ایک کہیں سے بیٹا پیدا کر کے دے دے۔ اور وہ لوگ جن کی اولادیں سرے سے ہیں ہی نہیں ہیں وہ کتنے ترس رہے ہوں گے اولاد کے لیے۔ پیارے ویورز، اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کے ہاں نوافل ادا کرنے چاہیے کہ یا اللہ مجھے عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ جب میری وائف بیمار ہوئی تو رات کے تقریباً 12 بجے کا ٹائم تھا، تو گاڑی والا یہاں کہیں قریب نہیں تھا، تو میں نے گاڑی والے کو فون کیا، آ گیا۔ 1-2 خواتین اور بھی تھی ہمارے ساتھ، چلے گئے ہم۔ لیڈیز ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو وہ سوئی ہوئی تھی۔ جب اس کے میاں کو جگایا، فون کیا تو وہ باہر آیا، اس نے بولا آپ کے پاس جو بلڈ ہے اس کے ٹیسٹ ہیں آپ کے پاس؟ تو میں نے بولا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے بھائی، ہم نے نہ الٹرا ساؤنڈ کروایا ہے، کچھ بھی نہیں کروایا ہے، ہم توکل کرنے والے ہیں اللہ پر۔ تو پہلے بھی میرا بچہ آپ ہی کی وائف کے پاس ہوا تھا، تو ایسا کریں یہ کیس بھی آپ لے لیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائیں گے۔ تو اس نے اپنی مسز سے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد اس نے بولا ٹھیک ہے لے آئیں۔ یہ لوگ اندر چلے گئے ہاسپٹل میں، تو میں ہاسپٹل کے باہر ایک باغیچہ تھا وہاں بیٹھ گیا۔ وہاں جب بیٹھا تو میرے پاس چادر تھی، چادر نیچے ریت پر بچھائی اور میں بیٹھ گیا اور میں نے وظیفہ شروع کر لیا۔ اور ہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ جب ہم یہاں گھر سے نکلے تو میں نے وضو فرما لیا، اور وہاں پہنچتے پہنچتے ہمارے 5 منٹ تقریباً گھر سے وہاں تک لگے ہیں گاڑی میں، تو پہنچتے پہنچتے ایک مرتبہ میں نے سورہ یاسین شریف کا ورد کر لیا، ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف میں نے پڑھ لی۔ وہاں میں بیٹھ گیا، وہاں میں نے ورد کیا، اور ایسا ورد کیا میں نے اپنے دل سے ورد کیا، ٹوٹ کر ورد کیا میں نے، دعا فرمائی میں نے اللہم ارحم لنا، اللہم ارحم لنا، اللہم ارحم لنا، یا میرے مولا ہمارے اوپر رحم فرما، ہمارے اوپر رحم فرما۔ اس دور میں جو بچے کی ولادت ہے وہ 100 میں سے 80% آپریشن کے ذریعے ہوتی ہے، اور الحمدللہ میرے جو 2 بیٹے پہلے ہیں آپریشن نہیں ہوا ہمارا، اس مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے بچایا، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو میں یہ وظیفہ کر رہا تھا، تسبیح پر پڑھ رہا تھا، صرف میری توجہ اللہ کی طرف تھی، باقی کسی طرف کوئی دھیان نہیں تھا۔ میری سوچ تھی یا میرے مولا اب کیا ہوگا، میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں، آپریشن لکھ کر دے دیا، آدھی رات ہے، کہاں جائیں گے، کیا کریں گے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، صرف 10 منٹ کے بعد مجھے بچے کے رونے کی آواز آئی۔
میں نے سوچا جو ہاسپٹل کے ساتھ گھر ہیں وہاں کوئی بچہ رو رہا ہے، میں اٹھ کر گیا وہاں دیکھنے کے لیے کہ یار آدھی رات کو بچہ رو رہا ہے اور ماں کو فکر بھی نہیں ہے۔ میں گیا جہاں پر میری وائف تھی اندر کمرے میں، وہاں دروازے پر جب میں گیا باہر تو مجھے اندر سے ہاسپٹل سے بچے کو رونے کی آواز آ رہی تھی۔ تو میں نے اللہ کے ہاں دعا فرمائی کہ یا میرے مولا، واقعی تو نے آج سن لی ہے، جو سچے دل سے مانگتا ہے، جو سچی نیت کر کے مانگتا ہے، اللہ ضرور دیتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، 80% جو لوگ ہیں وہ دل سے مانگتے ہی نہیں ہیں، صرف زبان سے پڑھتے رہتے ہیں۔ اگر ہم دل سے، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو میرے بھائی بزرگ اور دوستو، اللہ بہت مہربان ہے، اللہ دیتا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ایک خواتین باہر آئی اور اس نے مجھے خوشخبری سنائی کہ آپ کا بیٹا ہوئے ماشاء اللہ۔ تو میں بہت خوش ہوا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے آج کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کلمات کی وجہ سے میرے اوپر رحم فرمایا۔ میں نے یہ کلمات پڑھے، اللہم ارحم لنا، اے میرے مولا ہمارے اوپر رحم فرمانا۔ کوئی آس، کوئی امید بھی نہیں ہے، صرف تیری ذات سے ایک امید وابستہ ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے مدد فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کوئی آزمائش ڈالے بغیر مجھے کامیابی نصیب فرمائی۔ یہ جو میں نے وظیفہ پڑھا، اس وظیفے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی نصیب فرمائی۔ تو آپ نے کرنا ایسا ہے، جب بھی آپ پر کوئی آزمائش آئے اللہ کی طرف سے، ایسا ٹائم آ جائے کہ آپ ہر طرف سے مایوس ہو جائیں، نا امید ہو جائیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں، تو پھر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور جب وظیفہ آپ کریں تو دل سے کرنا ہے، سچے دل سے وظیفہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کی ہر بگڑی بنائیں گے۔ ہر وہ کام جو نہ ہونے والا ہو، جہاں آپ پھنسے ہوں، پریشان ہوں، مصیبت میں ہوں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کے تمام معاملات حل فرمائیں گے، بشرطے کہ صدق دل سے ہو اور صرف اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہو، باقی بیچ میں کچھ بھی نہ ہو۔ یاد رکھ لیں دوبارہ، اللہم ارحم لنا، اللہم ارحم لنا۔ کوشش کریں ہر نماز کے ساتھ 10 مرتبہ پڑھ لیں، 20 مرتبہ پڑھ لیں، 1 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن ضرور پڑھیں ہر نماز کے ساتھ۔ بعض لوگوں کے مخصوص اذکار ہوتے ہیں، وہ صبح اور شام کرتے ہیں، تو کوشش کریں اگر آپ بھی کر رہے ہیں، اگر نہیں بھی کر رہے پھر بھی 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام۔ امید ہے کہ آج کا یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد السلام علیکم۔